میں تمام ورکرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے یہ آواز اٹھانی ہے، یہ ذمہ داری خان سے اب ہم نے لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ان کیمروں کے ذریعے میرے ساتھ جو روداد ہوئی وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 2 دن سے جلسے کے پیش نظر میں انڈر گراؤنڈ ہوا تھا اور کل رات میں نے جگہ تبدیل کی۔ ایک اور دوست تھے جو انسسٹ کر رہے تھے کہ میں ان کے پاس مہمان ہو جاؤں، تو اس کے اصرار پہ میں E11 کی سائٹ پہ رات کے لیے ان کے پاس گیا۔ اس کے بعد جو ہے صبح میں جب اٹھا، مجھے علم نہیں تھا کہ بیشر گور صاحب اور محترم اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہیں اور خان صاحب کا حکم جو ہے وہ عوام کو شیئر کیا تھا۔ جو شخص میرا میزبان تھا وہ میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے گھر کی CCTV سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کچھ مشکوک گاڑیاں جو ہیں وہ اس گلی میں جو ہیں وہ کڑی ہیں اور کافی عرصے سے۔ اس کے بعد جو ہے ورکرز PTI کے لیڈرز کی مجھے کالیں آ رہی تھی۔ میں نے بیشر گور صاحب سے بات کی، علی امین خان نے کال کیا، لیکن وہ نیٹ ورک کی وجہ سے بات میری نہیں ہو سکی۔ اور اس کے بعد جو ہے ورکر مجھ سے پوچھ رہے تھے جلسہ ہوگا یا نہیں۔ میرا یہ ارادہ تھا کہ چونکہ خان کا حکم ہے اور بیشر گور صاحب نے اناؤنس کیا، علی امین خان نے بھی اس پہ عمل کیا، تو ان حالات میں میرا یہ ارادہ تھا کہ جلسہ گاہ جا کے ان لوگوں کا شکریہ ادا کر دوں جو آئے ہیں اور ان کو بتا دوں کہ خان کا حکم ہے۔ میرے پاس 2 ہی راستے تھے، یا خان کا حکم نہ مانتا اور اعلان کرتا کہ جلسہ ہوگا، اور اس صورت میں جو بھی مسئلے مسائل پیش آتے، میری بڑی نازک پوزیشن ہے پارٹی میں، آپ سب کو علم ہے، تو ان حالات میں میرے لیے پارٹی کے فیصلے کے ساتھ چلنا انتہائی ضروری تھا۔ لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں وہاں پہ جاؤں اور وہاں پہ یہ ڈیمانسٹریٹ کر سکیں کہ ہم آ گئے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد تقریباً 12 بجے کے کچھ، میں ابھی تیار نہیں ہوا تھا، ناشتہ کر لیا تھا اور ابھی برش کرنے اور بات لینے کے لیے میں نے جانا تھا کہ اس دوران جناب ڈاٹا پوش ایجنسی کے اہلکار پہلے گھس گئے اس کمرے میں جس میں موجود تھا، اور ساتھ میں SHO گورڈا، ایک انسپیکٹر صاحب اور کوئی 20 سے 25 پولیس اہلکار جو ہیں، جو مجھے نظر نہیں آئے کیونکہ وہ لاؤنج میں تھے یا راستے میں تھے، لیکن جو کمرے میں گھسے وہ کوئی 7-8 افراد تھے، جس میں 3 ایجنسی کے اہلکار تھے اور وہ لیڈ کر رہے تھے۔ اور آتی انہوں نے جو ہے پستولیں نکالی، مجھ پہ ایم کی، اور ساتھ میں میرے گارڈز بھی آ گئے، ان کو تھپڑ مارے۔ تھپڑ مارنے کے ساتھ ہی ان کو تھپڑ مارتے دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے خود ان پہ حملہ کیا اور ان کو گرایا۔ گرانے کے ساتھ ہی اتفاق سے ہم نے ان سے 2 پستولیں اور 1 کلاشنکوف چھین لی۔ اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، لیکن ایک ایجنسی کے اہلکار کا شرٹ جو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ ذرا شرٹ لے آؤ، ایک کا شرٹ نکل گیا، وہ ننگا پھر رہا ہے، اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور جب ہم نے اسلحہ چھینا اور ہم پوری اس نیت سے تھے کہ اگر یہ ہمیں ماریں گے تو ہم ان پہ گولی چلائیں گے، اور ڈرانے کے لیے تاکہ یہ بھاگ سکے۔ ہمارے تیور دیکھ کے یہ بھاگ گئے، اس وقت یہ باہر نکل گئے، اسلحہ ہمارے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ اور اسی دوران میں نے اجلت میں ایک ویڈیو بھی کی جس میں میں نے بتایا کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے۔ یہ وہ شرٹ ہے، ایک ایجنسی کا اہلکار پہن کے آیا ہوا تھا، اس کے لیے موجود ہے، اگر وہ لینا چاہیں تو لے جائیں۔ لیکن جو میسج ہیں وہ یہ ہیں، جس کے بعد پولیس، ہم نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور پھر جو ہے پولیس کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ میں نے کہا بے شک آپ اندر آئیں، ایجنسیوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور جس کے بعد جو ہیں وہ SHO گورڈا اور انسپیکٹر خرم یہ اندر آئے
पहली जो हाथापाई हुई उसमें सिचो गोल्डन ने भी थोड़ा बहुत हिस्सा लिया, लेकिन बेचारा अपने आप को बचा रहा था, वो भी मौजूद था और इसकी वीडियोस मौजूद है। आप यकीन करें अल्लाह ताला ने हमें आज बड़े एक खूनी टकराव से बचाया है। हम वो लोग नहीं हैं जो किसी के डराने पे डर जाते हैं, किसी की पिस्तौल दिखाने पे डर जाते हैं, उनमें हमारा शुमार ही नहीं है। और ये दिखाने के लिए करेंगे, आइंदा के लिए से नशीन कर लें कि जब आए ना तो मारने की नीयत से आए, ये डराने का काम ना करें। ना हम डरने वाले हैं, थूकते हैं आपकी ऐसे पिस्तौलों पे और ऐसे डर पे। पुलिस को मैंने फिर असला वापस किया और उन्होंने मुझे इतनी मोहलत दी कि मैं जाऊं, शेव कर लूं, शावर ले लूं। शावर लिया, शेव किया, बाहर निकला। तो बाहर निकलने के बाद जो है उन्होंने कहा कि उनके अफसरान का हुक्म है कि हम आपको इस लोकेशन से ले जाएं। और चूंकि पुलिस का रवैया इस दौरान काफ़ी कोऑपरेटिव था, तो बाकी मैं किसी एफआईआर में मतलूब नहीं था, न 302 किया था, ना कोई पर्चा था मुझ पे। तो ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकते थे, कोई एक आध जेली पर्चा दे देते, अगले दिन रिहा हो जाता। तो लिहाजा मुझे कोई फिक्र नहीं थी। अलबत्ता मैं इस वक्त जो है पुलिस अफसरान के जो अगर इनका ये ताउन न होता जो इन्होंने बड़े खुशअस्लूबी से अदा किया, वरना आज शायद हम बुरी हालत में होते हैं। तो दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि मुझे मेरे अपने मेजबान ने गिरफ्तार करवाया। उसकी मखबरी हुई, उसने अपनी मखबरी की और मखबरी का बयान उसके अपने मुंह से खुद निकल गया। उसने कहा जी कि मैंने ओसी यानी कर्नेल साहब से कोई मेरी बात हुई कि ये गाड़ियां क्यों फिर रही है। तो मैंने कहा कर्नेल के साथ तुम्हारा काम क्या है। वो इसमें कोई में मुबालगा नहीं है कि जिसके घर में मैंने पनाह ली थी उसी बदबख्त ने मुझे गिरफ्तार करवाया। और ये दूसरी दफा मैं मखबरी पे गिरफ्तार हुआ हूँ। लाहौर में भी मेरे खिलाफ अपनों ने मखबरी की थी, वरना इतनी जल्दी आने वाला मैं नहीं हूं। तीसरी बात ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कहना चाहता हूं, जरा खामोश हो जाएं। आज का जलसा मुलतवी नहीं होना चाहिए था। कोई तुक नहीं थी कि खान साहब के पास जाके उससे फिर इजाजत ली जाती, कोई तुक नहीं थी। लाखों लोग आ रहे थे पाकिस्तान भर से, हमने बड़े बड़े दावे किए करेंगे। अब खान का लफ्ज जब आ जाता है तो इस पे कोई जो है ऊपर नहीं हो सकता है, न मैं न किसी और की मजाल है। अब खान से इस लफ्ज का आना था तो इसके बाद जलसा लाजिमन पोस्टपोन होना था, क्योंकि अगर खान ये कहता है तो फिर कल खान की हुक्मदुली नहीं हो सकती। लेकिन आज या गुज़िश्ता जो मौखर हुए हैं ये हमें बता रहे हैं कि हम इस तरह एहतजाज नहीं कर सकते हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर 8 सितंबर को फिर इस तरह खान साहब की तरफ से हुक्मनामा आ जाए, कोई और हंगामी सूरत हाल हो जाए। आज ये वजह बताई गई कि जी मौली आ रहे हैं और मौलियों के बेस में दहशतगर्द आएंगे। इल्म नहीं है मौली आ भी गए या नहीं, लेकिन हमारा जलसा जो है वो न होने दिया गया है, जिसका मुझे शदीद दुख है। लेकिन अगर गौर साहब और अली अमीन खान साहब दरमियान में न होते तो शायद मैं वर्कर की डिमांड पे कोई रैली निकाल देता। लेकिन चूंकि दोनों की मैं पार्टी में बहुत ही ज़्यादा कदर करता हूँ और ख़ान ने कहा हुआ था कोई सूरत हाल बन जाती, तो मैं चूंकि आपको पता है बहुत सारे लोग मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं पार्टी के अंदर भी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी नाजुक पोजीशन होने की वजह से मैं अपने तहीं कोई अपना अलहदा कोई रास्ता अपनाऊं। तो मैंने जो है वर्कर्स को आपके ज़रिए बताना चाहता हूं कि हम खान के इस फैसले पर, अली अमीन खान और वैसल गौर साहब के इस फैसले पर मैं कारबंद रहूँगा। मेरी मजबूरी है, मैं कतई नहीं, ज़रूरत ही नहीं थी खान के पास किसी को जाने की या भेजने की या उनसे कोई रहनुमाई लेने की। एक दफ़ा फैसला हुआ है, जो होता देखा जाता। आखिर में मैं हुकाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, लोगों के घरों पे इस तरह चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, जिस अंदाज में आज मुझ पे हाथ डाला गया, जो हाथापाई हुई,
جو دکم پیل ہوئی, جو پستول نکالے گئے, جو گن ایم کی گئی, وہ اللہ کا کرم تھا. ورنہ اگر ایک بے وقوف کی وجہ سے ٹریگر دب جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. لہٰذا مت کرو ایسے کام. اور آئندہ کوئی میری گرفتاری کے لیے آنا چاہے تو وارنٹ لے آئیں, گرفتاری دوں گا. بدماشی پر کوئی آئے گا تو بدماشوں کے ساتھ بدماشی کروں گا. آپ سب کی آمد کا بہت مشکور ہوں. شکریہ. صاحب یہ بتا دیں کیا آپ پر تشدد کیا گیا, کیونکہ جو کنڈیشن آپ کی دیکھ رہے تھے, تو کیا آپ کسی نے ہاتھ اٹھایا, تشدد کیا؟ ہماری آتا پائی ہوئی ان لوگوں سے جو مفتی پارچات میں تھے, اور مجھ پہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. البتہ دکم پیل ہوئی اور ایک دو لوگوں کو جو ہیں میں نے مطلب ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی, لیکن کسی نے مجھے نہ مارا ہے نہ کسی نے مجھے ہٹ کیا ہے. دکے مکے لگے ہیں. شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو خبریں چلی تھی کہ آپ کو پہلے تھانہ گھوڑا لے کے جایا گیا ہے, تو پولیس والوں نے کیا بیہیو کیا, کیا باتیں کی, پولیس والے کیا منوانا چاہتے تھے آپ سے؟ نہ منوانے والے پولیس والے کیا ہم سے منوائیں گے؟ منوانے کا کام تو یہ پولیس کو بھی پتا ہے. دیکھیں جب وہاں سے مجھے نکال کے لے گئے تو میں ان کو پتا تھا, میں وکیل ہوں, مجھے پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. زیادہ زیادہ ایک پرچہ ٹھونک دیتے, ایک آدھ دن گرفتاری رہ جاتی, مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے حکام کا شاید یہ حکم تھا کہ 2-3 گھنٹے میرے ضائع کر دیں. ان کو یہ اندیشہ تھا کہ میں شاید پھر کوئی میسج چلا دوں گا اور لوگوں کو بلا دوں گا. اسلام آباد کے سڑکوں پہ پلاتے رہے تو میں نے ڈیمانڈ کیا کہ میں کافی کا شوقین ہوں, تو مجھے میکڈونلڈ کے ڈرائی وے میں انہوں نے کافی پلائی اپنے خرچے پہ. یہ کیا, پھر پراتے پھر اسی گھر پہ ڈراپ کیا جس گھر سے انہوں نے مجھے اٹھایا تھا. سر جلسہ ملتوی ہونے کے بعد ورکر کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو بڑے ڈسہارڈ ہوئے؟ میں تمام ورکرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے یہ آواز اٹھانی ہے, یہ ذمہ داری خان سے اب ہم نے لینی ہے کہ خان ایڈجرن کریں, مؤخر کریں اور کینسل کریں. احتجاج کی کمیٹی ہونی چاہیے, یہ باہر والوں کا کام ہونا چاہیے. پھر ہم آئندہ یہ بتا سکیں گے کہ جی یہ خان کو آگے کر دینا اور خان سے فیصلہ لینا یہ اب ہم نے کرنا ہے. تو لہٰذا میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر کو کہنا چاہتا ہوں, احتجاج کمیٹی بنا دی. یہ ایک جلسہ ہے, جلسے کے بعد تو اصل احتجاج شروع ہوگا. ہم ایک جلسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہٰذا خان کو اس سے ہمیں آؤٹ کرنا چاہیے کہ خان جو ہے ہمیں کہیں کہ جی آپ مؤخر کر دیں, ہمارا فیصلہ ہوگا, ہماری ذمہ داری ہوگی. مار داڑ ہوتی ہے, ہمیں یہ مارتے ہیں, نقصان ہوتا ہے, ہماری ذمہ داری ہوگی نا, خان کے گلے میں کیوں ڈالیں ہم؟ تو لہذا احتجاج کمیٹی بننی چاہیے اور پورے ملک سے ہمیں اس کی ممبرشپ لمیٹڈ 10 یا 15 لوگوں کی وہ بننی چاہیے. اس کا کام ہے احتجاج کرنا. اور پھر اس میں جو ہے کل کلاں کو ورکر کو بھی پتا ہوگا کہ کون ہے ذمہ دار. خان کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خان صاحب ہے, اس نے مؤخر کر دیا ہے. لیکن آئندہ اگر احتجاج کمیٹی مؤخر کرے گی تو لوگ ہمیں یہاں گریبان سے پکڑ کے سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹیں گے, اور پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ جو ہے اس اجلاس یا جلسے یا احتجاج کو مؤخر کر سکیں. اور اس کے لیے سوشل میڈیا پہ آپ سب آواز اٹھائیں. آپ چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو تو پھر احتجاج کمیٹی کو یہ کام سپرد کریں. خان کو یہ ذمہ داری اور پارٹی کو ذمہ داری احتجاج کمیٹی کو تفویض کرنی چاہیے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کمیٹی کی کوئی سربراہی کرنے کا, لیکن اگر ورکر سمجھتے ہیں کہ میں بحیثیت ایک ممبر کے اس میں شامل ہو جاؤں تو میں حاضر ہوں, میں اپنا کردار ادا کروں گا. مروت صاحب 8 تاریخ دے دی گئی ہے, اس سے پہلے بھی ترنول میں جلسے کی کہا گیا تھا, وہ بھی ملتوی ہوا, آج بھی ملتوی ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام 8 تاریخ کو اسی طرح نکلے گی, یا اس وقت بھی یہی ہوگا کہ اینڈ ٹائم پہ آ کے کہہ دیا جائے گا کہ جلسہ ملتوی ہو گیا؟ نہیں, میں نے کہہ دیا نا, اس کا حل یہی ہے. خان صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھیں, خان صاحب تو انحصار کرتے ہیں کہ جو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے, جو منظر کشی ان کے سامنے کر دی جاتی ہے. تو خان صاحب مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ رات 4 بجے تک پوری تیاری تھی, تمام آپ کے قائدین جو ہے لیڈرشپ وہ بالکل جلسہ کرنے کے موڈ پہ تھی. صبح 6-7 بجے اچانک اڈیالہ جیل سے خبر آتی ہے کہ عمران خان نے یہ مؤخر کر دیا ہے. 6-7 بجے کیا آپ جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں؟ نہیں, 7 بجے تو قانوناً کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ جو میٹنگ آور ہیں وہ جیل مینیول میں لکھا ہوا ہے. سردیوں کے اپنے ہیں, آج کل 9 بجے سے شروع ہوتے ہیں, اور عموماً یہ جمعرات کو ہماری ملاقات 2 بجے ہوتی ہے. دیکھیے میری بات سنیں,
یہ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے نا، یا مجھ سے کس طرح، میں تو خود مطلب ایک مشکل سے گزر کے آیا ہوں۔ اچھا مراوت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک لمبے عرصے سے اڈیالہ جیل بھی جا رہے ہیں، اٹک جیل بھی گئے ہیں، تو کبھی آپ کو 7 بجے اندر جانے دیا گیا؟ نہیں، میں نے بتا دیا نا، نہیں 7 بجے کدھر۔ مراوت صاحب یہ بتائیے گا جس شخص کے آپ میزبان تھے، مہمان تھے، کیا آیا کہ وہ پارٹی سے تھا یا پارٹی سے باہر کا تھا جس نے آپ کی مخبری بھی کی؟ دیکھیے اس کا نام نہیں بتاتا ہوں، بدقسمتی سے پشتون تھا، سمجھ گئے نا؟ پارٹی سے تھا؟ پتہ نہیں ہے پارٹی سے تھا یا نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا میزبان نے ہی ہمیں ڈبویا ہے۔ بہت شکریہ۔ شیر افضل مروا صاحب، یہ جو شرٹ آپ نے ابھی دکھائی ہے کہ کسی آپ ایجنسی اہلکار کی جو آپ بتا رہے تھے، تو کیا آپ اس کا کوئی، کیونکہ یونیفارم میں ہاتھ ڈالنے کا بھی مقدمہ درج ہوتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایجنسی کی شرٹ کو اس طرح کرنے کے بعد آپ کے اوپر کوئی مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ لکھا ہے ایجنسی والے کہیں گے کہ ہم گئے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم گئے تھے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اس کی ہے تو سامنے آ جائیں، ہم نئی شرٹ خرید کے دے دیں گے۔ بات سنیں، قانون جب بولتے ہیں نا تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ پرچہ تو یہ ہوگا کہ کسی کے گھر میں گھسے کس طرح ہو، پرچہ تو یہ ہوگا کہ اسلحہ تانا کس طرح ہے، پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے کارتوس کس طرح چڑھایا، پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے مجھ پہ ممبر پارلیمنٹ پہ ہاتھ کس طرح، پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے۔ یہ پرچے ہیں، میں تو ان کے پیچھے نہیں گیا ہوں نا، یہ میرے پیچھے آئے ہیں۔ تو لہذا قانون کوئی ہمیں نہ سمجھائیں، ایسی قانون کی لاٹھی ماریں گے۔ لیکن پولیس کے اچھا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، میں نے اس لیے ان کو معاف کر دیے، بلکہ معذرت مانگی ہے انہوں نے، آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہیں جی ہماری مجبوری تھی، شاید وہ وقت ضائع کرنا چاہتے تھے، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ بلکہ میں آپ کو اتفاق سے بتاؤں، جس وقت پولیس نے چھاپا مارا، اسی وقت میں یہی ٹویٹ لکھ رہا تھا، اور میں نے کوئی 70% ٹویٹ لکھا تھا جو ابھی تک میں نے اپلوڈ نہیں کیا ہے، اور میں بتا رہا تھا ورکرز کو کہ چونکہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے، بیرسٹر گور صاحب نے مجھے بتایا ہے، علی امین خان کا فیصلہ ہے، تو میں پھر ان کے فیصلے کے ساتھ جاتا۔ لیکن انہوں نے جو ہیں یہ اپنے تئیں سمجھا، بلکہ ہوا یہ کہ کچھ 15 منٹ قبل ایک کال آئی میرے پاس، یا آدھا گھنٹہ قبل، اور اس شخص نے کہا جی کہ آپ ترنول آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھا پارٹی کا کوئی ورکر ہے، تو میں نے اسے کہا میں آ رہا ہوں لوگوں کو، تو وہ بیسیکلی انہی کی کال تھی، اور انہوں نے یہ کنفرم کرنا تھا کہ میرے ارادے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میک ڈونلڈ پہ جب گئے تو کافی پی، کیسی لگی کافی پولیس والوں کی طرف سے دی گئی تھی؟ وہ 3 میں نے لیے 3 شاٹس اسپریسو پیتا ہوں، لیکن بہرحال پولیس والے جو ہیں ان کو میں نے دل سے معاف کیا ہے، ان بیچاروں کی مجبوری تھی، اور میں نے کبھی زندگی میں تھانے دار ایسوچیو انسپیکٹر کے ساتھ کوئی کینہ نہیں رکھا ہے۔ ہاتھ کبھی قانون میں ان کو کھینچنا ہوا تو آئی جی اور ڈی آئی جی پہ ہاتھ ڈالوں گا انشاءاللہ قانون میں، بہت شکریہ۔ لیکن اس معاملے پہ نہیں، اس میں نے درگزر کر دیا ہے۔